أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ارادہ ہے کہ اسی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے، کبھی اسے کسی موقع پر خوشی ہوتی ہے اور کبھی کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے غم لاحق ہوتا ہے۔ خوشی اور غم یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ انسان کو چاہے خوشی لاحق ہو یا غمی لاحق ہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین کے لیے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کا پہاڑ بن کر کے کھڑے رہنا چاہیے۔ غمی کے موقع پر صبر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو مقدر کر رکھا تھا ہمارے لیے وہ چیز واقع ہو گئی، اس پر واویلا کرنا، اس پر جزا فضا کرنا، اس پر کوسنا، اپنی تقدیر کو برا و بھلا کہنا، اللہ رب العالمین کے خلاف باتیں کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر پر راضی ہوتے ہوئے، اس کی مشیت پر راضی ہوتے ہوئے ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس مصیبت کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے اور اس پر اللہ رب العالمین سے اجر کا طلبگار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر اجر سے نوازے گا۔ اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی خوشی حاصل ہو رہی ہے تو اس پر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ خوشی کے حصول پر بہت زیادہ اچھلنا کودنا، بہت زیادہ اترانا، تکبر کا مظاہرہ کرنا، اور ایک ہی یہ چیز اللہ رب العالمین، یہ چیز ہم نے اپنے فضل سے، ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ چیز انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ ایسے موقعوں پر بھی اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے، اللہ رب العالمین کے فضل سے ہمیں یہ چیز حاصل ہوئی ہے، اس پر اترانا نہیں چاہیے، اس پر کبر و غرور کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دونوں حالتوں میں ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ اے ایمان والو تم صبر کرو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنے کے لیے ہمہ وقت ہر وقت تیار رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بسا کر کے رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو تم صبر کرو،
صبر کا مظاہرہ کرو. اگر اللہ رب العالمین تمہیں کسی مصیبت میں کسی تکلیف میں ڈال رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرو اور اس سے اجر کے طلبگار بنو کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمارے لیے آزمائش ڈال رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو اللہ رب العالمین سے ہمیں اس پر اجر کا طلبگار ہونا چاہیے. ہم اس پر اجر کے طالب ہیں اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر اجر دے گا. اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وبشر المخبتین، کہ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل اللہ رب العالمین کے خوف سے لرزتے ہیں، اس کے خوف سے ان کے دل کانپتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور جو انہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف پر، اس مصیبت پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے انہیں جو روزی دے رکھی ہے وہ اس پر اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے لیے، مصیبت پر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد چاہو. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاؤ، نماز پڑھنے لگو، نماز قائم کرو اور صبر کا مظاہرہ کرو. نہ ہی جزا فضا کرو، نہ ہی اتراؤ، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر راضی برضا رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پر ہم کو راضی برضا رہنا چاہیے اور اس پر اجر کا طالب ہونا چاہیے. اور ایک موقع پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اگر کوئی انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے ان پر ظلم و ستم ڈھایا اور ان کو لے جا کر کے ایک کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد وہ پوری تفصیل ہے کہ وہ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے، اور پھر یہ بھائی لوگ جب پہنچے تو پہچان نہیں سکے اس کو، حضرت یوسف کو پہچان نہیں سکے، لیکن حضرت یوسف نے ان کو پہچانا. اس موقع پر انہوں نے کہا تھا انہو من یتقی ویصبر، کہ بے شک جو اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں بساتا ہے، اللہ کا تقوی جس کے دل میں ہوتا ہے اور جو صبر کرنے والا ہوتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع و برباد نہیں کرتا ہے. یعنی جب کوئی آدمی اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور صبر کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے اور کسی بھی اجر کو ضائع و برباد نہیں کرتا ہے. ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب دیتا ہے، کوئی حد و حساب نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہوتی ہے، بغیر حساب کے اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ امتحانات انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام کے ساتھ بہت ساری آزمائشیں ہوئی، اور وہ ان آزمائشوں میں کھرے اترے، صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان تمام انبیاء کو اپنے رحمت میں داخل کر لیا، انہم من الصالحین، کیونکہ یہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ تو صبر کا بڑا فائدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کئی موقع پر فصبر 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 کہہ کر کے صبر کی تلقین کی ہے۔ فرمایا کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ اولو العزم، آپ ان برگزیدہ پیغمبروں کی طرح سے صبر کرتے رہیے، جیسا کہ انہوں نے صبر کیا تھا آپ بھی صبر کا مظاہرہ کرتے رہیے۔ اور کبھی فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے، آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر یہ اللہ رب العالمین ہی کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ صبر صرف آپ اللہ رب العالمین ہی کی توفیق سے کر پائیں گے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر رنجیدہ مت ہوئیے، جو کر رہے ہیں، آپ کے دشمن جو کچھ کر رہے ہیں آپ ان پر رنجیدہ مت ہوئیے، غمگین مت ہوئیے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو کچھ مکر و فریب کر رہے ہیں اس سے آپ اپنے دل میں تنگی مت پیدا کیجیے، آپ اپنے دل کو تنگ مت کیجیے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کیجیے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہ اے نبی آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، اور آپ مچھلی والے نبی کی طرح سے جلد باز مت ہو جائیے، آپ جلد بازی کا مظاہرہ مت کیجئے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر صبر کرنے والوں کے ساتھ صبر کرنے والوں کا صلہ و بدلہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کون سا مقام عطا فرمایا ہے، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں 2 مرتبہ اجر دیا جائے گا، دوہرا اجر دیا جائے گا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ نیکی کے ذریعے سے برائی کو مٹا دینے والے ہیں، نیکی کے ذریعے سے برائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی برائی اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی نیکی کے ذریعے سے برائی کو ختم کرتے ہیں، برائی کو برائی کے ذریعے سے نہیں مٹاتے ہیں، کسی بری چیز کو برے چیز سے مٹانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی نیکی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ صبر کرنے والوں کا مقام ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دوہرا اجر عطا فرمائے گا، دوہرا ثواب اللہ رب العالمین دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے، اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کہ صبر سے زیادہ
صبر سے زیادہ کوئی عطیہ اللہ رب العالمین کے کوئی چیز، کوئی بھی عطیہ صبر سے زیادہ بہتر نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس سے زیادہ کشادہ ہوتی ہے، نہ ہی اس سے زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ یعنی بہت ہی وسیع عطیہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ سب سے بہترین وسیع، سب سے بہترین عطیہ اور تحفہ جو ہمیں ملا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، وہ صبر ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اپنے مالوں، تم یقیناً ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے ذریعے سے بھی، اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی، اور تم اہل کتاب سے جنہیں تم سے پہلے کتابیں دی گئیں ان سے بھی بہت ساری تکلیف دہ باتیں سنو گے، مشرکین اور کفار سے بھی تم بے شمار باتیں سنو گے جس کی وجہ سے تم کو تکلیف ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم نے صبر کر لیا، اگر تم نے صبر کر لیا اور اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے رکھا، تو جان لو سارے معاملات تمہارے حوالے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا، اگر ہم صبر کرتے ہیں تکلیفوں پر، ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، کوئی ہمیں ایذا پہنچاتا ہے، کوئی ہمارے اوپر کوڑے ڈال دیتا ہے، کوئی ہمیں کوئی بھی تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس پر اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس صبر کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ہم اہل ایمان ہیں، اگر ہم مومن ہیں، تو ہمیں ہماری آزمائش ہوگی اور اس آزمائش میں ہمیں کھرا اترنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یقیناً ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے، کبھی خوف سے آزمائے جاؤ گے، کبھی بھوک سے آزمائے جاؤ گے، اور کبھی مالوں میں کمی سے تم آزمائے جاؤ گے، اور کبھی پھلوں میں کمی کر دی جائے گی، اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ یعنی کبھی اللہ رب العالمین تمہاری صحت چھین کر کے تمہیں بیماری دے کر کے بھی آزمائے گا، کبھی اللہ رب العالمین تمہیں تکلیف میں مبتلا کر کے بھی آزمائے گا، کبھی اللہ رب العالمین تمہارے مال و جائیداد کو چھین کر کے بھی آزمائے گا، کبھی اللہ رب العالمین تمہارے عہدہ و مناصب کو بھی چھین کر کے آزمائے گا، کبھی اللہ رب العالمین کسی طرح سے آزمائش کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا بشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین ہی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے رب کی جانب سے، جن کے اوپر ان کے رب کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یاب ہیں۔ یعنی اگر ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا، اگر ہم نے کسی مصیبت پر، کسی تکلیف پر صبر کیا، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب سے بشارت اور خوشخبری اور نوید سنا دی گئی کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور یہی لوگ راہیاب ہوں گے، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہوں گے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، صبر کے معاملے میں بہت ہی اہم کردار انہوں نے ادا کیا تھا۔ بیٹے کی جدائی پر، ننھا منا معصوم سا بچہ تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کو موت دے دی، اور اس موت کے موقع پر صبر کا جس طرح سے مظاہرہ کیا، آج ہمیں اور آپ کو اسی قسم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اسی قسم کے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
کسی کی موت واقع ہو جائے اور کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی اذیت اور تکلیف ہم کو پہنچ جائے، ایسے مواقع پر ہمیں اسی طرح سے صبر کرنا چاہیے جس طرح سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ ام سلیم کا ایک بچہ تھا، ننھا منا چھوٹا سا بچہ، شیرخوار بچہ تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر نکل گئے بیماری کی حالت میں، اور ان کی عدم موجودگی میں، شوہر تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عدم موجودگی میں وہ بچہ انتقال کر گیا، ان کا بیٹا انتقال کر گیا۔ باپ موجود نہیں ہے، باپ گھر میں نہیں ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی ممتا دیکھیے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے گھر کے کونے میں رکھ دیا، اور گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں ابو طلحہ کو باخبر نہیں کروں گی، اپنے بیٹے کی موت کی اطلاع میں جب تک نہیں دے دوں گی، آپ میں سے کوئی اس کو خبر نہیں دے گا، کوئی اس کی اطلاع نہیں دے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھتے ہیں بیٹے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے سے زیادہ راحت میں ہے، پہلے سے زیادہ راحت میں ہے۔ کھانا کھلایا اور ان کے لیے زیب و زینت کیا۔ ماں کو دیکھیے، ماں نے کس قدر صبر کیا اور اپنے شوہر کو کیسا سبق دیا، اور پوری رہتی دنیا تک کے لیے یہ عبرت و نصیحت ہے۔ اپنے شوہر کے لیے انہوں نے زینت بھی کی، اور ان کے شوہر نے رات میں ان سے ملاقات کی، یعنی جماع اور ہمبستری بھی کی، اور اس کے بعد پھر پوچھا کہ اے ابو طلحہ، اگر کوئی شخص آپ کو قرض دے تو کیا آپ اس کے قرض کی ادائیگی کریں گے یا ٹال مٹول کریں گے؟ کہا کیوں نہیں، ہم تو قرض کی ادائیگی فوراً کریں گے۔ تو اس موقع پر ام سلیم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امانت دی تھی، اللہ رب العالمین کی امانت ہمارے پاس تھی، اور اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے، ہمارا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ ابو طلحہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب تو میں جنبی ہو گیا، میں ناپاک ہو گیا، پہلے تم کو بتانا چاہیے تھا۔ کہا نہیں، آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ نے غسل کیا اور فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، تو فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ان کے رات کے ملاپ میں برکت عطا فرما دے، اور پھر اس رات کے ملاپ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ اور اس کا صلہ یہ ہوا، محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طلحہ یا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے 9 بیٹے تھے، اور 9 کے 9 حافظ قرآن تھے، قرآن مجید کے حفظ کرنے والے تھے، قرآن مجید کے حافظ تھے۔ ہمیں اس طرح سے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے کسی پیارے کی جدائی پر ہمیں اس طرح صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یقین جانیے اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، جب میرے شوہر ابو طلحہ کا انتقال ہو گیا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اب مجھے اس سے اچھا کوئی بھی شوہر نہیں مل سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ پہلے اولین مہاجرین میں سے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین کی راہ میں بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں، بہت سارے مناقب و فضائل ذکر کیے گئے ہیں ان کے، تو کہا کہ مجھے اس سے بہتر آدمی تو نہیں مل سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے تھی کہ جب کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس پر
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اجر کا طلبگار ہوتا ہے، اور وہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اسے اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ کہا میں نے دعا پڑھی اور اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد اس دنیا کے سب سے بہتر سب سے اچھے انسان کا رشتہ ہمارے لیے آ گیا، سب سے بہتر آدمی کا رشتہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہمارے لیے آ گیا، میں ان کی بیوی ہو گئی۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین نے اسی دنیا میں ان کو دے دیا، اسی دنیا میں ان کو فائدہ مل گیا کہ اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کی زوجیت میں دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہو گئی، ام المومنین ہو گئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ صرف صبر کرنے کی وجہ سے اور دعا کے پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا صلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس قسم کے مصیبتوں پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب بھی میں اپنے بندے کی کوئی محبوب چیز لیتا ہوں تو اس کے عوض میں اس کو کچھ دے بھی دیتا ہوں، اس کے عوض میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یعنی اگر میں نے کسی سے کوئی چیز چھین لی اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کسی راوی نے کہا کہ مراد اس سے آنکھ ہے، یعنی بہترین چیز، اس کی محبوب ترین چیز اگر میں چھین لیتا ہوں تو اس کے عوض میں جنت میں اس کو جنت عطا کر دیتا ہوں، جنت اسے دے دیتا ہوں۔ کتنی بڑی چیز ہے اگر ہم صبر کا مظاہرہ کریں، اگر ہم صبر کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا، کفار مکہ نے کتنی تکلیفیں پہنچائی، کتنی اذیتیں پہنچائی، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مایوس ہو گئے، طائف کا رخ کیا، طائف میں جا کر کے دعوت توحید دی، تو وہاں کے لوگوں نے یہاں سے زیادہ ظلم ڈھایا اور بڑے ظالم ہو گئے، وہ اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے۔ اس موقع پر جب جبرائیل حاضر ہوئے پہاڑ اور یہ جو ہے عذاب کے فرشتے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان کو ہم دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے ہیں۔ یعنی ایسے مواقع پر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ صبر و تحمل کے ساتھ ہم کام کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ آج نہیں تو کل ہونا ہے، آج نہیں تو کل اس کا فائدہ، اس کا صلہ ہم کو ملنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی مکہ میں ستائے گئے، مارے گئے، ظلم و ستم ان پر ڈھایا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اعلان کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کو میں آزاد کرتا ہوں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی سے کوئی ملامت نہیں کیا جائے گا، کسی کی ملامت نہیں ہوگی، کوئی برا بھلا نہیں کہا جائے گا، کسی کو نہیں مارا جائے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آپ کے صبر کا امتحان تھا۔ آپ نے انہی مکہ والوں سے ظلم و ستم کی چکی میں انہی کے یہاں پسے تھے، کتنا مارا گیا تھا مسلمانوں کو، کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی تھی، کتنی اذیتیں دی گئی تھی، لیکن صبر کا مظاہرہ کیا مسلمانوں نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اور اس سے پہلے جو انبیاء گزرے
ان تمام لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، بہت تکلیفیں آئیں، تمام انبیاء کو تکلیفیں دی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو دی گئی ہے، پھر جو ان سے مشابہ ہے، لیکن تمام لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور صبر کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی بھی تکلیف پر، کسی بھی مصیبت پر، جو بھی مصیبت آئے، جو بھی تکلیف لاحق ہو، ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی آزمائش و بلا سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔